السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب۔ لگ بھگ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد جب وہ ڈاکو خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے سونی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے، خوشیہ چیخ اٹھا۔ ہم نے آپ لوگوں سے ہر ممکنہ تعاون کیا ہے، آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیں اور خاموشی سے اپنی راہ لیں۔ خوشیہ کا گھر بستی سے ذرا ہٹ کر تھا، اس لیے وہاں ہونے والی کارروائی کسی کی نظر میں نہیں آ سکی تھی۔ خاموش اور ٹھنڈی ٹھار رات کے اس پہر ویسے بھی بستی کے لوگ گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، لہذا کسی کا خوشیہ کے گھر کی جانب متوجہ ہونا ناممکن تھا۔ ڈاکو کے سردار نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اوے بڈھے، تم نے پچھلے 2 گھنٹوں میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم نے تم سے کسی قسم کی بدتمیزی کی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ میری نیت صاف ہے، تم میری بات پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ وہ خوشیہ کی جوان جہاں بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا اور ساتھ یہ تلقین کر رہا تھا کہ وہ ایک ڈاکو پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے۔ اس کی منطق عجیب اور تجویز نرالی تھی۔ خوشیہ نے کہا، میں مانتا ہوں تم لوگوں نے پچھلے 2-2.5 گھنٹوں میں انتہائی شرافت کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکو یا جرائم پیشہ افراد ایسے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب خود کو شریف ڈاکو ثابت کرنے کے لیے تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، مجھے یقین آ جائے گا کہ تم ایک عظیم اور خدا ترس انسان ہو۔ ڈاکو کا پیشہ تمہاری مجبوری ہوگی۔ سردار دھیمے لہجے میں ہنسا اور بولا، تمہاری بیٹی کو ہم ضمانت کے طور پر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ میری بیٹی اور بہن کی طرح ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان بند رکھی اور ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی غلطی نہ کی تو آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری بیٹی تمہاری نظر کے سامنے ہوگی۔ لیکن اگر تم نے کوئی ہوشیاری یا چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو پھر تمہاری بیٹی کی جان یا عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ وہ میری سونی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تھانے دار صاحب، داستان کے اختتام پر خوشیہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اور تم بخار چڑھائے خاموشی سے گھر بیٹھے رہے۔ میں نے غصے لہجے میں کہا، پھر کیا کروں میں؟ وہ پھٹ پڑا۔ میں نے کہا، کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ تھانے میں آ کر اس واقعے کی رپورٹ ہی درج کروا دیتے تاکہ انہیں تلاش کرنے میں ہمیں کوئی آسانی حاصل ہو جاتی۔ آپ اپنی آسانیوں کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ برہمی سے بولا، میری اس رپورٹ کو مخبری سمجھ کر اگر ڈاکو سونی کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب سونی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، ڈاکو اپنی زبان کا پاس کریں گے؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی طرح کوئی پڑھا لکھا اور قانوندان شخص نہیں ہوں۔ میری موٹی عقل میں جو بات آئی میں نے اسی پر عمل کیا۔ ہم میاں بیوی نے طے کیا تھا کہ اس دوران میں ہم سے اگر کوئی سونی کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم یہی بہانہ کریں گے کہ وہ اپنے ماموں کے گھر چند والی گئی ہوئی ہے۔ چند والی میں واقعی سونی کا ماموں عبدالقدیر رہتا ہے۔ اسی دوران میں خوشی کی بیوی بخت بھری کھانے کے لوازمات سے بھری ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے مجھے حوالدار فضلدری کی صورت نظر آئی۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اب کسی نگرانی کی ضرورت باقی نہیں رہی، میں نے کہا، لوگ تو پہلے ہی لوٹے پٹے بیٹھے ہیں۔ بخت بھری نے میری بات سے اندازہ لگا لیا کہ خوشیہ نے اپنی داستان غم مجھے سنا دی تھی۔ وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بڑی محنت سے سامان خاطرداری تیار کر کے لائی تھی، لہٰذا اس کی کاوش کو نظر انداز کر دینا کفران نعمت ہوتا۔ میں اور حوالدار ٹرے میں موجود اللہ کی نعمتوں سے انصاف کرنے لگے۔ خوشیہ نے ڈاکو کے حوالے سے مجھے جو کہانی سنائی تھی اس میں بہت سے پہلو تشنا تھے، خاص طور پہ یہ بات کہ انہوں نے 2 گھنٹے اس گھر میں قیام کیوں کیا تھا۔ وہ جہاں سے بھی آئے تھے ایک بات تو طے تھی کہ وہ اپنے سردار سلطان ڈاکو کو پولیس کی تحویل سے نکالنے آئے تھے۔ وہ سیدھے تھانے کیوں نہ آ گئے؟ اگر خوشیہ کے گھر میں وہ 2 گھنٹے ٹھہرے تو کیوں؟ کیا اس طرح وہ اپنا کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ میرا ذہن تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ ایسا ہی شمشاد کے مطابق مسلح ڈاکو کے ایک جتھے نے لگ بھگ 4 بجے صبح تھانے پر حملہ بولا تھا۔ اس حساب سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ کم و بیش 2 بجے خوشیہ کے گھر پہنچے ہوں گے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے خوشی سے پوچھا، ڈاکو کتنے بجے تمہارے گھر میں داخل ہوئے تھے؟ صحیح وقت کا تو اندازہ نہیں جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، لیکن میرا خیال آدھی رات کے بعد یہاں آئے تھے۔ البتہ ان کے جانے کے بعد میں اور بخت بھری صبح تک نہیں سو سکے تھے۔ یہ واقعہ ایسا ہی تھا کہ کسی کو نیند نہیں آ سکتی تھی۔ ڈاکو کے جانے کے تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہو گئی تھی۔ ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی اور وہ یہ کہ خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد ڈاکو نے تھانے کا رخ کیا تھا اور خوشیہ کے بیان کے مطابق اس کی بیٹی سونی بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو کیا انہوں نے سونی کی میت میں تھانے پر دھاوا بولا تھا یا اس اغوا شدہ دوشیزہ کو انہوں نے کہیں راستے پر بٹھا دیا تھا؟ تھانے سے واپسی میں وہ بہت جلدی اور افراتفری میں تھے اور 2 پولیس اہلکار گھوڑوں پر ان کا تعاقب بھی کر رہے تھے، لہٰذا سونی کو راستے میں سے اٹھانے کے امکانات تو 0 کے برابر تھے۔ اس سے ایک ہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ یا تو سونی ان کے ساتھ ساتھ رہی تھی یا پھر انہوں نے اسے خود سے الگ کر دیا تھا۔ ممکن ہے ان کا کوئی ساتھی سونی کو اپنے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف لے گیا ہو۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے میں نے خوشیہ سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، وہ ڈاکو تعداد میں کتنے تھے؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، جناب وہ پورے 6 افراد تھے اور ان کے پاس اسی طرح اس تعداد میں گھوڑے بھی تھے۔
خوشی کی بات کی تصدیق جب بخت بھری نے بھی کر دی تو میں مخمسے میں پڑ گیا۔ یہ تو ڈاکو کی وہی تعداد تھی جو تھانے پر حملہ آور ہوئی تھی۔ کہیں کوئی گڑبڑ تھی جو فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ڈاکو نے سونی کو اپنے ساتھ رکھ کر تھانے پر مارکا مارا ہوگا، وہ مارکا جس میں اپنے سردار کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ساتھی کی لاش تھانے میں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے خوشی سے تمام حجت ضروری جانا۔ کیا تم نے ڈاکو کو باقاعدہ گنا تھا یا یوں اندازے سے ان کی تعداد کے بارے میں بتا رہے ہو سکتا ہے وہ 6 نہ ہو، 5 بھی ہو سکتے ہیں اور 7 بھی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ان کی تعداد میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ میں نے ان 2 گھنٹوں میں کم از کم 8 بار انہیں گنا تھا اور ہر مرتبہ وہی 6 تھے۔ کیا ڈاکو سونی کے علاوہ بھی تمہارے گھر سے کوئی شے اٹھا لے گئے ہیں؟ ہماری سب سے قیمتی چیز تو سونی ہی تھی جناب، بخت بھر نے دکھی لہجے میں کہا۔ جب وہ اسی کو ساتھ لے گئے تو باقی چیزوں کی ہمارے لیے کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ سونی کے بغیر تو یہ گھر سونا سونا لگتا ہے۔ وہ ایک ماں کا جذباتی جواب تھا۔ میں نے سوال نظر سے خوشی کو دیکھا کیونکہ ابھی تک میرا سوال جواب طلب تھا۔ میری نگاہ کا محفوظ سمجھتے ہوئے بولا، نہیں جناب، انہوں نے میرے گھر سے کوئی شے نہیں اٹھائی۔ ایک فوری خیال کے تحت خوشی سے پوچھا، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو وہ ڈاکو کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، تمہارے خیال میں انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا؟ میں تو صبح سے بخار میں جل رہا ہوں جناب، وہ نقاہت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے کچھ نہیں کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سونی کی المناک جدائی نے مجھے قبر سے قریب کر دیا ہے۔ پھر وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کرے وہ لوگ اپنے وعدے کی پابندی کریں اور شام سے پہلے میری سونی یہاں ہو۔ امید اور دلاسا بہت ہی قوی جذبات ہیں جن کے سارے بڑے سے بڑا غم کا پہاڑ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ ڈاکو کی عبوری سردار نے خوشی کو دلاسا دیا تھا کہ اگر اس نے کسی دن کے بارے میں نہ بتایا تو سورج غروب ہونے سے قبل ہی اس کی بیٹی کو زندہ سلامت اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ وہ بیچارہ اسی امید پر دن ڈھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بخت بھری سے پوچھا، تم تو آج گھر سے نکلی ہوگی، کیا تمہیں خبر ہے ڈاکو کے جانے کے بعد اس علاقے میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ جی، میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے، وہ سر کو اس بات کی جنبش دیتے ہوئے بولی، آپ کے تھانے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ لوگ ایک حوالتی کو چھڑا کر لے گئے ہیں۔ وہ کچھ لوگ وہی 6 ڈاکو تھے جو زبردستی تمہارے گھر میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ میں نے بوڑھے میاں کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور جس حوالاتی کو انہوں نے تھانے سے نکالا وہ ان کا سردار سلطان ڈاکو تھا۔ بخت بھری نے گھبراہٹ بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ تو اندھیر نگری والی بات ہو گئی۔ جب ڈاکو تھانہ توڑ کر اپنے بندے کو چھڑا سکتے ہیں تو پھر ہم غریب غربا کس گنتی میں آتے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی محفوظ نہیں۔ خوشی نے کہا، ڈاکو کے جانے کی تھوڑی دیر بعد ہم نے بھی فائرنگ کی کچھ آوازیں سنی تھی، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے تھانے میں کوئی مارکا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس نے کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اللہ کرے میری بیٹی خیریت سے گھر آ جائے۔ میں مزید آدھا گھنٹہ وہاں رک کر ان دونوں میاں بیوی سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن کوئی مفید اور اہم بات معلوم نہ ہو سکی۔ خوشیہ تو بخار کی وجہ سے ایک مصیبت میں مبتلا تھا اور بخت بھری اپنے سونے کے غم میں نڈھال۔ میں نے انہیں زیادہ پریشان کرنا ضروری نہ سمجھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ خوشیہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تھانہ دار صاحب، میری آپ سے التجا ہے، اگر آپ مان لے تو ہاں کہو۔ مجھے اس لاچار و مجبور باپ پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، ابھی یہ بات ہم نے صرف آپ کو بتائی ہے کہ سونی کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ شام تک یہ راز کسی کو نہ بتائیں ورنہ ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ اور شام کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے اس خوشگمان بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، ڈاکو نے وعدہ کیا ہے وہ رات سے پہلے میری بیٹی کو گھر پہنچا دیں گے۔ خوشی کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں اسے یہ نہ کہہ سکا کہ ڈاکو اب کبھی تمہاری بیٹی کو واپس نہیں کریں گے۔ رات تک ہی کی تو بات تھی، اس کی امید وقت کا بے رحم تیشہ کاٹ کر رکھ دیتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے خوشیہ، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ پھر میں نے ان دونوں کو تاکید کی کہ وہ ہماری اس کارروائی کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس کے بعد میں حوالدار کے ساتھ خوشیہ کے گھر سے نکل آیا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لگتا ہے کھوجی کچھ زیادہ دور نکل گیا، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے۔ میں نے تھانے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں وہ کوئی اہم خبر لے کر تھانے پہنچیں گے۔ کانسٹیبل اور کھوجی وزیر علی کو میں نے ہدایت کی تھی کہ اگر وہ اپنے کام میں زیادہ دیر لگ جائے تو پھر خوشیہ کے گھر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ سیدھے تھانے ہی آ جائیں۔ حوالدار نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، کھوجی کی تاخیر سے خوش آئند بات کا کیا تعلق ہے؟ فرزند علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر اب تک وہ واپس نہیں آئے تو اس کا یہی مطلب ہے کھوجی کو ڈاکوں کا کوئی سراغ مل گیا، کھرا اس کی مدد کر رہا ہے اور وہ جاننے کے لیے بہت دور نکل گئے ہیں کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے۔ مجھے امید ہے وہ کوئی خوشخبری ہی لے کر واپس آئیں گے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ایک مرتبہ سلطان ڈاکو کا سراغ مل جائے تو پھر میں اسے بتاؤں گا حوالدار فرزند علی کس مصیبت کا نام ہے۔ میں نے بھی اس کی ساری ڈاکو گری ناک کے راستے باہر نہ نکال دی تو اپنے باپ کا نہیں۔ فرزند علی کے لہجے میں بڑی تپش تھی۔ میں نے اس کی ادا کی الفاظ میں خاصی آنچ محسوس کی اور یہ سب اس واقعے کا نتیجہ تھا جو آج ہی صبح تھانے میں پیش آیا تھا۔ حوالات سے سلطان ڈاکو کو چھڑا کر لے جانا فرزند علی کی بے عزتی تھی۔ اسے بے بس کر کے وہ پالا مار گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل و دماغ غصے اور غم سے بھرا ہوا تھا۔
یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سلطان ڈاکو کی گرفتاری کے سلسلے میں فرزند علی کو اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ وہ اپنے جذبات کی تسکین کر سکے۔ اس طرح اس کا غبار بھی نکل جاتا اور مجھے بھی ایک جوشیلا، خطرات میں کود پڑنے والا ساتھی میسر آ جاتا۔ مجھے امید تھی فرزند علی اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے جان کو داؤ پر لگا سکتا تھا۔ تم فکر نہ کرو فرزند علی، میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد سلطان ڈاکو میرے تھانے کے حوالات میں ہوگا، یعنی ایک مرتبہ پھر تمہارے حوالے۔ میں اس لمحے کو جلد از جلد دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ایسا ہو جائے گا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ملک صاحب آپ سوچ نہیں سکتے مجھے اپنی ناکامی پر کتنی شرمندگی ہے۔ میں سود در سود سلطان سے حساب کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے اس مشن میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ میں کچھ کر دکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر تھپکی دی اور کہا، تم ضرور کوئی کارنامہ انجام دو گے، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں قدم قدم پر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں سوچ بھی سکتا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں اس وقت تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ مجھے تمہارے جذبات کا پوری طرح احساس ہے۔ پھر میں نے اس کی دل جوئی کی خاطر کہا، وہ یہ تم ناکامی اور شرمندگی کی کیا بات کر رہے ہو؟ ناکامیاب تو اس وقت ہوتے جب تمہیں کوشش کرنے کا موقع ملتا۔ تمہیں تو پہلے ہی مرحلے پر بے بس کر دیا گیا ہے۔ بہرحال تمہاری ندامت بھی ظاہر کرتی ہے کہ تم ایک غیرت مند اور خوددار شخص ہو۔ مجھے تم جیسے جوانوں پر فخر ہے فرزند علی۔ اشک شوئی اور دل جوئی سے قطع نظر فرزند علی کا ریکارڈ ایسا شفاف اور قابل فخر تھا کہ میں اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ ایک وقتی ناکامیابی نے اسے حد درجہ دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کا ولولہ زندہ تھا اور وہ سلطان کو دوبارہ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے جذبات قابل قدر تھے۔ اس موقع پر میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور ٹھوس لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو فرزند علی، کامیابی ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ ہم بہت جلد سلطان تک پہنچ جائیں گے۔ وہ زیادہ دیر تک بچ نہیں سکے گا۔ تم دیکھو گے ان قریب وہ ڈاکو ہمارے تھانے کی فضا میں سانس لے رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے کی جانب قدم بڑھاتے رہے۔ اچانک فرزند علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کو یہ کچھ عجیب بات نہیں لگی؟ کون سی بات؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ حوالدار کا سوال چونکہ سیاق و سباق سے خالی تھا اس لیے میرا چونک جانا لازمی بات تھی۔ اس نے بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں سونے کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اگر ڈاکو واقعی سے ساتھ لے گئے تو پھر تھانے والے مارکے میں وہ کہاں تھی؟ میں نے آپ کے سوالات سے اندازہ لگا لیا کہ خوشیہ کے بیان کا یہ حصہ بھی آپ کو ہضم نہیں ہوا۔ ہاں فرزند علی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، یہ معاملہ مجھے کچھ الجھا رہا ہے۔ خوشیہ اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو سونے والا قصہ کسی معاملے سے کم نہیں۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے بات کے اختتام پر گیند اسی کے کوٹ میں ڈال دی تو وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، خوشی اور بختبری کی باتوں سے تو لگتا ہے وہ کسی قسم کی غلط فہمی سے کام نہیں لے رہے۔ ان کے غم اور حالت کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ ڈاکو سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب آ جا کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ ڈاکو کی تعداد 6 سے زیادہ تھی، 7 یا 8۔ وہ ایک لمحے سانس لینے کی خاطر رکا تو مجھے محسوس ہوا وہ میرے انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں بھی سرے دست اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ ڈاکو کا کوئی 7واں یا 8واں ساتھی بھی تھا جو سونی کے ساتھ رہا ہوگا۔ خوشیہ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوا یا ہوئے ہوں گے دو ساتھیوں کی صورت میں، بلکہ نگرانی اور حفاظت کے پیش نظر وہ باہر رک گئے ہوں گے اور تھانے پر ہلہ بولنے سے پہلے ہی وہ سونی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے ہوں گے۔ یہ سب امکانات تھے جو ہوں گے پر مشتمل تھے۔ فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حوالدار بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ڈاکو کا جو ساتھی سامنے نہیں آیا یا آئے، ممکن ہے وہ سونی کے ساتھ پہلے جنگل کی طرف نکل گئے ہوں۔ باقی ڈاکو اپنے سردار کو چھڑانے کے بعد اس طرف گئے ہوں گے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی، ڈاکو نے خوشیہ کے گھر میں 2 گھنٹے تک قیام کیوں کیا؟ حوالدار نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ابھی بھی اس کے ذہن میں کوئی تازہ ترین خیال آیا ہو۔ پھر وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ملک صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکو کو اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کا انتظار ہو، اس لیے انہوں نے خوشیہ کے گھر کو موضوع انتظار کا جان کر 2-2.5 گھنٹے وہاں گزار لیے۔ میں جس ممکنہ ساتھی یا ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے سونی انہیں کے ساتھ گئی ہو۔ بعد ازاں جنگل میں وہ سب آپس میں مل گئے ہوں۔ وہ چند لمحے تک متوقف رہنے کے بعد بولا، خوشی نے 6 ڈاکو کو دیکھا تھا اور تھانے کے عملے نے بھی 6 حملاور ڈاکو کا ہی دیدار کیا، اس لیے بھی ذہن 7ویں یا 8ویں کی طرف نہیں جا رہا۔ اگر خوشی کی بیٹی سونی واقعی ڈاکو کے پاس ہے تو پھر ممکنہ 7ویں 8ویں ڈاکو کے بارے میں اپنی سوچ میں گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ حوالدار کا تجزیہ بہت جاندار اور حالات کے عین مطابق تھا۔ میں نے اس کی تائید کی اور کہا، ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے ایس پی صاحب میری درخواست پر غور کرتے ہوئے مزید نفری مہیا کر دیں گے۔ فوری طور پر ہمیں 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کرنا ہوگا، اور وہ بھی سادہ لباس میں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے جملہ ختم کر کے سوال نگاہ سے حوالدار کو دیکھا، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے آپ نے بھی ڈاکو کے وعدے والی بات پر یقین کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ بھی یقینی بھی شامل تھی۔ میں نے زیر مسکراتے ہوئے کہا،
کیا تم مجھے ایسی سطحی سوچ رکھنے والا تھانے دار سمجھتے ہو؟ نہیں جناب، میں آپ کو بالکل ایسا نہیں سمجھتا، وہ قطعیت سے بولا۔ اسی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ خوشی کے گھر کی نگرانی سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ڈاکو واس حسب وعدہ آج شام کو سونی کو چھوڑنے آئے، یا تو انہیں قابو کر لیا جائے یا ان کا تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جائے۔ مجھے چونکہ یقین نہیں آ رہا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس بات کا یقین کر لیا ہے؟ اگرچہ حوالدار نے خاصی گھما پھرا کر بات کی تھی، تاہم میں اس کی بات کا مقصد اور مطلب سمجھ گیا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، فرزند علی، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکو کے وعدے کا 1% بھی یقین نہیں، لیکن واقعات کے اس پہلو کو میں سرے سے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات سامنے آئی ہے تو اسے اہمیت ضرور دینی چاہیے، چاہے کم ہی صحیح۔ چنانچہ میں نے بات دوری چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر مزید کہا، میں 1.99% کے حساب سے چل رہا ہوں۔ میرے نزدیک، یعنی میری تفتیش کے نزدیک، 1% امکان اس بات کا ہے کہ ڈاکو کو ساتھ اپنے وعدے کے مطابق سونی کو پہنچانے خوشیہ کے گھر آئے، اور 99% میں یہ سوچ کر 2 کانسٹیبل کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اس دوران میں خوشیہ اس کی بیوی کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو ہمارے بندراہوں کو کھول دے۔ میں نے ذرا وقفہ کر کے حوالدار کے چہرے پر تاثرات کا جائزہ لیا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے آنکھیں بند کر کے خوشیہ کی بات کا 100% یقین نہیں کیا فرزند علی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے کہ جو شے نظر جیسی آتی ہے اسے ویسا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر شک کیا جائے، کس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی ذات پر بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ یہ شک تو بڑے کام کی چیز ہے ملک صاحب، حوالدار نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں، اگر اس کا استعمال عقل مندی سے کیا جائے تو، ورنہ یہی شک تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ شک کو صرف پٹرول کی طور پر استعمال کرنا چاہیے، اس کو ماچس دکھاتے وقت مثبت سوچ کو ذہن میں بسائے رکھنا ازحد ضروری ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تفتیش کی گاڑی شک کے ایندھن سے آگے بڑھتی ہے، لیکن منفی سوچ کے ساتھ اگر اس ایندھن کو استعمال کیا جائے تو انجن میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ ہم اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے لگ بھگ 2 بجے دوپہر تھانے پہنچ گئے۔ کھانے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا سبب وہ خاطر مدارت تھا جو خوشیہ کے گھر میں بخت بھری نے ہماری کی تھی۔ اسی شام کو کھوجی وزیر علی کانسٹیبل کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنے کمرے میں بلایا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ تھانے پہنچتے ہی میں نے 2 سادہ لباس کانسٹیبل کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں نے خصوصی ہدایت بھی دی تھی۔ وہ دونوں اہلکار میرے آزمائے ہوئے تھے۔ کھوجی کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وزیر علی، تمہارا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ اسے جزوی کامیابی کہہ سکتے ہیں۔ وہ محتاط لہجے میں گویا ہوا، میں نے یہ سراغ لگا لیا کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے۔ اس کا انکشاف چکا دینے والا تھا۔ میں نے پوچھا، تو پھر کیا نتیجہ سامنے آیا ہے؟ جناب، ڈاکو کا وہ جتھا جنگل کی طرف ہی سے آیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں اچھل پڑا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو وزیر علی؟ میں نے وہی کہا ہے جو میرا علم و ہنر مجھے بتا رہا ہے، لیکن جنگل تو مشرق کی جانب ہے جبکہ بستی مغربی سمت میں واقع ہے۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں سرکار، اس سنجیدہ لہجے میں بولا۔ جنگل اور بستی انہیں سمتوں میں واقع ہے، لیکن میں بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ میں نے ڈاکو کا کھرا اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم اپنے بات کی وضاحت کرو۔ اس نے میرے حکم کے جواب میں بتایا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکو نے خاصی ڈرامہ بازی سے کام لیا ہے۔ پتہ نہیں ان کی یہ احتیاط کس وجہ سے تھی۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر رک کر دوبارہ گویا ہوا۔ 6 ڈاکو کا وہ دستہ جنگل سے جنوب مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے بستی تک پہنچا تھا۔ اس قوی سفر کے دوران وہ فرید پور کے نزدیک سے گزرے ہیں، ہمارے تھانے کے جنوب میں واقع ہے۔ اگر جنگل سے سیدھا سادھا رسول نگر بستی کی جانب سفر کیا جائے تو راستے میں ہمارا تھانہ آئے گا اور یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 1 میل میں طے ہوگا۔ ڈاکو نے جس گولائی میں سفر کیا ہے، اس صورت میں انہیں لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑا ہے۔ وہ جنگل سے رسول نگر پہنچے، پھر خوشیہ کے گھر میں قیام کیا اور اس کے بعد تھانے پر یلغار اور واپس جنگل کی طرف پلٹ کے۔ کھرا تو یہی کہانی سنا رہا ہے جناب۔ اگر آپ کو حکم ہوگا میں صبح جنگل میں جا کر مزید کھرا اٹھانے کے لیے آ جاؤں گا۔ رات کے وقت اندھیرے میں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ کھوجی اپنی تجزیاتی رپورٹ پیش کر چکا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں اس کی فنکارانہ صلاحیتوں کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا تو پھر یقیناً ڈاکو نے یہ روٹ اختیار کیا ہوگا، لیکن الجھن کا باعث یہ بات تھی کہ انہوں نے یہ ناٹک کیوں رچایا۔ یہ کام تو سیدھے سادھے جنگل سے تھانے پہنچ کر بھی کر سکتے تھے۔ ایک لمبا راستہ طے کر کے وہ خوشیہ کے گھر میں کیوں پہنچے؟ خوشیہ کے گھر میں ان کا کیا میرے حلق سے نہیں اتر رہا تھا، اور جب بھی اس کا خیال آتا میں الجھن میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ ڈاکو کا کھرا کھیتوں کی جانب جائے گا، جس کے بعد بڑی نہر تھی۔ کھوجی کی رپورٹ تو میرے اندازے کے برعکس سامنے آئی تھی۔ میں نے سونی کے خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کھوجی وزیر علی سے سوال کیا، تمہارا کام مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے تم سے ایک ایسا سوال کر رہا ہوں جو تمہارے ہنر کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا۔
وہ زیر لب مسکرایا اور گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ کی کسی مشکل سوال سے بہت زیادہ خوشی ہوگی جناب۔ اپنے فن اور ہنر کو جانچنے کے لیے ایسی مشکلات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جواب دوں گا۔ وزیر علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تھانے سے جنگل تک، اور پھر تھانے سے خوشیہ کے گھر تک، اور پھر خوشیہ کے گھر سے دوبارہ جنگل تک ڈاکوں کا کھرا نکالا ہے۔ یہ بہت مشکل اور محنت طلب کام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے بڑی جافشانی سے یہ محنت کی ہے۔ میں ذرا متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا کہنا یہ ہے کہ مسلح ڈاکو 6 گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں تم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکے، البتہ خوشی کے گھر میں تم نے 6 افراد کا کھرا پایا ہے۔ اس وقت میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس تلاش کے دوران میں کسی مرحلے پر تمہیں یہ احساس ہوا کہ گھوڑوں کی تعداد میں کمی بیشی واقع ہوئی ہے؟ وہ 6 نہ رہے ہوں، 7 یا 8 ہوں گے، یا پھر گھٹ کر 5 یا 4 رہ گئے ہوں۔ وہ چند لمحے گہری نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر پوری یقین لہجے میں بولا، نہیں جناب، گھوڑوں کی تعداد میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، وہ اول آخر 6 ہی رہے۔ میں یہ بات پورے وثوق اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ کھوجی کے اس دعوے نے مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس انکشاف کے بعد سونے والا معاملہ واقعی بہت ٹیڑھا نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی طرح اس کہانی میں فٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے اس حوالے سے وزیر علی سے سوال کیا، تم نے راستے میں جگہ جگہ جو کھرا اٹھایا ہے، ان میں سب مردوں کے قدموں ہی کے نشان تھے یا کہیں عورت کا کھرا بھی دیکھنے میں آیا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ آپ یہ بات کسی بنا پر پوچھ رہے ہیں کہ ان ڈاکوؤں میں کوئی عورت بھی تھی؟ تمہارے جواب کے بعد میں تمہیں اصل بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا، اس سوال کو اپنے لیے ایک امتحان سمجھ لو۔ وہ فخر سے سینہ پھلا کر مجھے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں چمک اچانک بڑھ گئی تھی۔ وزیر علی کی عمر 60 سے کم نہیں تھی، تاہم اس نے اپنی صحت کو کافی حد تک سنبھال رکھا تھا۔ خاص طور پر اس کے چہرے کی رعنائی ابھی ماننی ہی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ چمک تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ بھی تھی۔ ملک صاحب، اس نے گھمبیر آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، گھوڑوں کے سموں کے نشانات تو ایک طرف رکھتے ہیں، ان کے علاوہ تمام راستوں میں جہاں جہاں بھی انسانی قدموں کا کھرا ملا ہے، اس میں عورت کے قدموں کا ایک نشان بھی نہیں پایا گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا، راستے سے میری مراد وہ مخصوص لائن ہے جہاں سے ڈاکو کا گزر ہوا، ورنہ آس پاس کی گزرگاہ پر تو مرد و زن اور بچوں بوڑھوں اور ہر قسم کے لوگوں کا کھرا یقیناً ہوگا۔ میں نے راستے میں ایک ایک چپا چیک نہیں کیا، بلکہ ایک خاص سمت میں اپنے فن کو آزمایا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ خاموش ہو کر وہ سوال نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں واضح طور پر اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں کھرے اور سوراخ کے فن سے بخوبی واقف ہوں۔ اگر نشانات کا سلسلہ چل نکلے پھر دائیں بائیں دیکھنا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی کڑی ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے اور کھوجی گمراہ ہو کر کہیں کا کہیں نکل جائے گا۔ اب آپ بتائیں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے کسی عورت کے کھرے کے بارے میں کیوں پوچھا تھا؟ اس کے سوال کے جواب میں نے اسے سننے والا واقعہ سنا دیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ واقعہ ڈاکو والی کہانی سے کہیں لگا نہیں کھاتا ہے۔ مجھے یقین ہے سونے کو ڈاکو نے یا تو اپنے گروہ سے الگ رکھا ہوگا یا پھر وہ سرے سے اغوائی نہیں ہوئی ہوگی۔ کھوجی وزیر علی کی بات کے دوسرے حصے میں بہت زیادہ الجھن تھی۔ اگر سونی کو ڈاکو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے تو پھر خوشیہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ ڈاکو نے سونی کو خود سے الگ رکھا ہوگا، اگرچہ اس امکان میں بھی قباحت کا سامان موجود تھا۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا کہ سونی 6 گھوڑوں والے گروہ سے الگ تھی تو پھر اس کے قدموں یا کسی ساتویں گھوڑے کے قدموں کا کھرا کیوں نہیں ملا تھا؟ یہ سوال بڑا سنسنی خیز غور طلب تھا، اور تمام تر صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا تو ذہن ایک امکانی نقطے پر آ کر ٹھہر جاتا تھا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ عین ممکن ہے سونی کو بستی سے باہر کہیں لے جایا ہی نہ گیا ہو، بلکہ رسول نگر ہی کے کسی گھر میں چھپا دیا گیا ہو۔ اس امکان کو ڈاکو کے وعدے سے بھی تقویت ملتی تھی۔ خوشیہ کے مطابق ڈاکو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھی تو وہ آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے سونی کو واپس اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ سونی رسول نگر ہی میں یا اس کے آس پاس کہیں موجود ہو۔ اس دن کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے رسول نگر پر معمور 2 نوجوانوں کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ وہ اندھیرا ہوتے ہی چکنے ہو جائے اور خوشی کے گھر کے گرد و نواح میں چھوٹی چھوٹی نقل و حرکت پر بھی گہری توجہ رکھے۔ اگر انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس ہو تو پہلے فرصت میں مجھے اطلاع دیں۔ اگر ڈاکو اپنے وعدے کے پکے تھے تو پھر وہ سونی کو چھوڑنے پر ضرور آتے، اور اس بات کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ کھوجی وزیر علی اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لے رہا تھا، اور اس کے قائم کردہ اندازے میرے حساب کے بہت قریب ثابت ہو رہے تھے۔ لہٰذا اس سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا، تمہارا کیا خیال ہے وزیر علی؟ خوشیہ نے سونی کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا ہوگا؟ اس قسم کی غلط بیانی کی بظاہر تو کوئی مجھے ضرورت نظر نہیں آتی۔ وزیر علی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے
तो अपने लिए एक बड़ी मुसीबत को दावत दी है। जवान बेटी का मामला बहुत नाजुक होता है जनाब। तुम ठीक कहते हो वज़ीर अली, मैंने तायदी अंदाज में सर हिलाकर कहा। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि डाकू वाकई सोनी को अपने साथ ले गए हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल इसे बस्ती से बाहर न निकाला हो, वो इस वक्त रसूल नगर ही के किसी घर में मौजूद हो। वो खड़े लहजे में बोला, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है जनाब। एक लम्हे को खामोश रहने के बाद इसने मजीद कहा, अगर वैसी सूरत हाल है जो आप बयान कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बस्ती में डाकुओं का वो साथी मौजूद है जिसके पास उन्होंने सोनी को ठहराया होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अगर यही बात है तो बस्ती की खाना तलाशी ली जा सकती है। इस बस्ती में ज़्यादा से ज़्यादा 100 घर होंगे। हम बहुत एहतियात से काम कर सकते हैं। इस तरह न सिर्फ सोनी बाजियाब हो जाएगी बल्कि डाकुओं की किसी हमदर्द का भी सुराग मिल जाएगा जो हमें डाकुओं तक पहुँचाने का वसीला बन सकता है। आपका कहना ठीक है जनाब, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। खोजी गंभीर लहजे में बोला, 100 घरों की खाना तलाशी कोई मामूली काम नहीं। पुलिस की ये कार्रवाई चाहे कितनी भी एहतियात से की जाए, इसे बस्ती वालों से पोशीदा रखना मुमकिन नहीं। इस तरह डाकुओं का मुतवक्का साथी या खैरखा होशियार हो सकता है और हमारी बेखबरी में कोई ऐसी चाल चल सकता है कि हम सोनी का निशान खो बैठे। मैं खोजी के जावी को अच्छी तरह समझ रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी बात में वजन है वज़ीर अली। इस काम के लिए हमें मुखबर से काम लेना होगा। वो चुपचाप बस्ती में कार्रवाई करता रहे। इस तरह वो ये मालूम करने में कामयाब हो जाएगा कि इस बस्ती में कौन ऐसा शख्स हो सकता है जिसे डाकुओं या जराइम पेशा अफराद से हमदर्दी हो। फिर इस शख्स के घर को चेक किया जा सकता है। एक लम्हे को तोक़ुम करके मैंने मजीद कहा, इसके साथ ही में बस्ती से बाहर जाने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी भी करवाना चाहिए ताकि अगर कोई सोनी को बस्ती से कहीं और मुंतकिल किया जाए तो फ़ौरन पकड़ में आ जाए। 2 मुस्तैद जवान तो पहले ही खुशिया के घर पर निगाह रखे हुए हैं। मैं 2-3 अफराद को मज़ीद बढ़ा देता हूँ। आपकी तजवीज़ काबिल कबूल और मौजूद तरीन है। वो तफहीमी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, मुखबर इस सिलसिले में हमारी भरपूर मदद कर सकता है। वैसे एक बात है। वो कुछ सोचने वाले अंदाज में चंद में रुका, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि सोनी इस बस्ती के किसी घर में पाई जाए। मैंने इस ख्याल की रोशनी में कहा, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि खुशिया ने अपनी बेटी के सिलसिले में दुरोगोई से काम लिया है। इसने तायदी अंदाज में मुझे देखा। इसने मजीद कहा, क्योंकि अगर सोनी रसूल नगर में मौजूद नहीं तो फिर या तो डाकू इसे अपने साथ ले गए होंगे या फिर उन्होंने उस लड़की को टच ही नहीं किया। तुम्हारी खोज के मुताबिक सोनी को डाकू के साथ कहीं नजर नहीं आती। इससे यही जाहिर होता है कि खुशिया ने दानिस्ता गलत बयानी की है। और जब कोई शख्स जानते बूझते झूठ बोलता है या तो वो किसी जुर्म में मुलविस हो चुका होता है या फिर कोई जुर्म करने जा रहा होता है। आपके तजज़िये के मुताबिक खुशिया की ज़ात शकूक की तबीज़ चादर में लिपटी नजर आती है। खोजी ने कहा, सबसे पहले इसी शख्स को चेक करना चाहिए। मैंने कहा, मैंने इसके साथ साथ सोनी के मामू को भी चेक करूँगा जिसका नाम अब्दुल कदीर है और वो शुमाली गाँव मोजा चंदवाली में रहता है। फिर मैंने वज़ीर अली को बताया कि बख्तरी ने किस तरह पहले बहाना किया था कि इसकी बेटी सोनी अपने मामू से मिलने चंदवाली गई हुई है। खोजी ने मुखबर वाले आडे पर जोर दिया। मेरे कब्जे में इन दिनों सिकंदर नामी एक मुखबर रहता था। सिकंदर की उम्र 35 के करीब हो गई। वो चलता पुरजा किस्म का शख्स था जिसे मर्दों की फापा कुटनी भी कहा जा सकता था। सरकारी हलकों में वरना आम लोगों पर तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इनके दरमियान रहने वाला वो सीधा सादा शख्स पुलिस के लिए मुखबर का काम करता होगा। सिकंदर बला का नक्काल और एक बेहतरीन अदाकार भी था। इसने बाद औक़ात ऐसे काम भी दिखाए थे जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहे थे। मैंने सिकंदर से काम लेने का फैसला कर लिया। जब मैंने खोजी वज़ीर अली को अपने फैसले से आगाह किया तो उसे मेरी तायद कर दी। वो भी सिकंदर और इसके कारनामों से बखूबी आगाह था। ठीक है मलक साहिब, इसने फैसला कुन अंदाज में कहा, आप सिकंदर को बुलाकर फ़ौरन इस काम पर लगा दें। वो बस्ती के एक एक घर को सूंघ लेगा। इंशाल्लाह इस तरह बेहतर नतीजे सामने आएंगे और हो सकता है कोई ऐसा सुराग भी मिल जाए कि हम जल्द से जल्द डाकू के सरदार सुल्तान तक पहुँच जाएँ। मैंने कहा, डाकू ने सुल्तान को मेरे थाने के हवाला से निकाल कर मुझे एक बड़ा चैलेंज किया है। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने का आदी हूँ। सुल्तान के हवारियों ने मुझे जो चिरका लगाया है, मैं पहली फुर्सत में इसका जवाब दूंगा। इंशाल्लाह तुम देखोगे वज़ीर अली, वो सूरमा सुल्तान अनकरीब इसी थाने के हवालात में तुम्हें दोबारा नजर आएगा। मेरे लिए क्या हुक्म है मलक साहिब? खोजी वज़ीर अली ने इस्तफसार किया। मैं इसके इस्तफसार का मतलब समझकर कहा, तुम कल सुबह 8 बजे तक आना और हम जंगल का रुख करेंगे। जहाँ तक डाकू का खुरा हमारी रहनुमाई करेगा वहाँ तक तो जाएंगे, बात की बाद में देखी जाएगी। वो मुझे सलाम करने के बाद थाने से रुखसत हो गया।